الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج ہم اور آپ جس مہینے میں موجود ہیں اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اس کا نام ربیع الاول شریف ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے
تو مسلمانوں کے قلوب و اذہان، دل و دماغ خود بخود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی ہیں وہ بھی اسی مناسبت سے پڑھی، اسی مناسبت سے تلاوت کی ہے کہ اس میں بھی سرکار کی تشریف آوری کا ذکر ہے۔ اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس مہینے میں بہت جلسے ہوتے ہیں، سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں، جگہ جگہ محافل مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، جس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے، حیات طیبہ کا ذکر ہوتا ہے، سیرت مقدسہ کا ذکر ہوتا ہے، اور مسلمان اس میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، گلدستہ عقیدت پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور آپ کے حالات سے آگاہی ہوتی ہے۔ ویسے بھی یاد رکھیے، ایک مسلمان کا اپنے آپ کو جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان، ایک مومن اپنے وجود ایمانی میں سراسر محتاج ہے وجود پیغمبر کا۔ آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے، کوئی نقصان نہیں کہ میں کون ہوں، میرا باپ کون تھا، میرا خاندان کیا ہے، میرے زندگی کے حالات کیا ہے، میرے ماں باپ کیسے تھے، کوئی ضروری نہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسلمان نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، ان کی حیات مبارکہ سے واقف نہیں، وہ مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کوئی بڑے سے بڑا ایماندار مومن دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، اور بھئی ایک لمحے کے لیے وہ قطع نظر کر لے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ تو ہم اور آپ سراسر محتاج ہیں ایمان کے لیے، اپنے وجود ایمانی اور اسلامی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے۔ ان کے ذریعے جو ایمان لائے گا اللہ بھی اسی کا اعتبار کرتے ہیں، وہی معتبر ہے اللہ کے ہاں بھی۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر، فرمائے کہ النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، فرمائے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ میرے جو نبی ہیں، میرے جو محبوب ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، یہ مومنوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہونے چاہیے، ان کی جان سے بھی زیادہ اولا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا
جب تک وہ مجھے محمد کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ رکھے مجھے۔ تو اس لیے بھائی ربیع الاول میں جو جلسے ہوتے ہیں ان کے انعقاد کا ایک مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سرکار کی حیات طیبہ سے واقف ہوں، ان کی تعلیمات سے آگاہ ہوں کہ اللہ نے کیوں نبی بنا کر بھیجا، کیوں رسول مبعوث کیا ہمارے اندر، اور پھر اپنی محبت کا بھی اظہار کریں ان سے، عقیدت کا بھی اظہار کریں۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ دنیا کے اندر کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ اس کی قوم نے، اس کی ملت نے اپنے نبی اور اپنے پیغمبر سے اتنی محبت کی ہو، اتنی محبت کی ہو جتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اپنے محبوب سے محبت کی، اپنے نبی سے محبت کی۔ مثال نہیں ملے گی دنیا کے اندر آپ۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ باقی امتوں نے اپنے اپنے نبی سے اتنی محبت نہیں کی جتنی ہم نے اور آپ نے، امت مسلمہ نے اپنے نبی سے محبت کی ہے۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کو اگر محبت ہوتی ہے تو اس کی تین بڑی وجہ ہیں، تین بڑی وجہ۔ ایک جمال، دوسری وجہ ہے کمال، اور تیسری وجہ ہے نوال۔ تین وجہ، جمال، کمال اور نوال۔ پہلی وجہ جو جمال ہے، جس کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں کسی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی حسن و جمال کا مالک ہے، خوبصورت ہے، حسین چہرہ ہے، تو لوگ اس پر محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے۔ کیوں؟ کہ جی اتنا خوبصورت ہے کہ دل ہی میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ محبت میں گرفتار ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے آپ نے بہت سے لوگوں کو، عاشق ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے محبت کی تعریف، بڑے اچھے عشق کی تعریف، بڑے صوفی فلاسفر تھے مولانا روم رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے محبت کی، عشق کی تعریف ان لفظوں سے کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمائے کہ عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن۔ عاشقی کسے کہتے ہیں؟ عشق، محبت کسے کہتے ہیں؟ عاشقی کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کا غلام بن جائے، جو محبوب کہے ویسے کرے۔ محبوب کہتا شکل ایسے بناؤ پھر آؤ میرے پاس۔ محبوب کہتا ہے کہ اپنے عاشق کو وضع قطع ایسی کرو پھر آؤ میرے پاس، پھر ملوں گا۔ یہ ہے عاشقی۔ فرمائے کہ عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن۔ عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن، دل بدستے دیگر دادن و حیران بودن۔ عاشقی، محبت اس کو کہتے ہیں کہ دل محبوب کو دے دے اور پھر حیران پریشان مجنوں کی طرح، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح حیران پھرتا رہے۔ یہ ہے سچا عشق، سچی محبت۔ تو بھائی اگر حسن و جمال کی وجہ سے کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے دنیا کے اندر، تو اس پیمانے
کے ذریعے اگر آپ پرکھنا چاہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس آسمان تلے اور اس زمین کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ کہنے کی بات نہیں ہے، صرف یہ دعوے کی بات نہیں ہے، دلیل سے ثابت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، فرمائے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال کے مالک، اے سارے انسانوں کے سردار، کتنا تیرا جمال ہے، کتنا تیرا حسن ہے، اس کا اندازہ اس سے لگاؤ۔ فرمائے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نفر القمر۔ یہ جو چاند کو کہتے ہیں نا، چاند جیسا حسین ہے جی، وہ تمثیل کے طور پر کسی کا حسن بیان کرنا ہو تو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ چاند کا حسن بھی آپ کے چہرے سے منور ہے، یہ آپ کے حسن سے منور ہے یہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن جمال اللہ نے عطا فرمایا، وہ دنیا میں مخلوق کے اندر کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ اشکال آ رہا ہو کہ بھئی دنیا میں تو مشہور ہے کہ یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کو اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، اور بھی جتنے شعراء ہیں وہ اپنے کلام کے اندر تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو بیان کرتے ہیں۔ فرمائے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اس میں بھی یوسف علیہ السلام کا حسن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مشہور بھی یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام پہ تو عورتیں عاشق ہو جاتی تھیں، فریفتہ ہو جاتی تھیں۔ قرآن نے واقعہ بیان کیا، قرآن کے اندر ذکر ہے ان کے حسن کا۔ تو بھئی سمجھ لیجئے اچھی طرح، حسن کی دو قسمیں۔ ایک حسن یہ ہے کہ جب آدمی کسی کے چہرے کے حسن و جمال پہ نظر ڈالے تو اتنا خوبصورت ہو، وہ اتنا حسین ہو کہ غش کھا کر گر پڑے دیکھنے والا کہ بڑا خوبصورت ہے بھائی، دل قابو میں نہیں رہا میرے۔ لیکن جب ہوش آئی، پھر جب دیکھا اس چہرے کو، تو پھر کچھ سہار پیدا ہو گئی، برداشت پیدا ہو گئی۔ تیسری مرتبہ دیکھا تو اور برداشت، حوصلہ ہو گیا۔ چوتھی مرتبہ دیکھا تو پھر نہیں غش کھا کر گرا، بے سہارا نہیں ہوا، بے ہوش نہیں ہوا، برداشت پیدا ہو گئی، پہلے سے زیادہ دل برداشت ہو گیا۔ جوں جوں آپ دیکھتے رہے تو آپ کو وہ حسن ویسے کا ویسا ہی نظر آئے جیسے عام حسن ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی قسم کا حسن دیا ہے کہ جو پہلی مرتبہ دیکھتا تھا نا، وہ تو واقعی غش کھا کر گر پڑتا تھا، بے ہوش ہو جاتا۔ یہ بھی معجزاتی حسن تھا نا جی، یہ بھی معجزاتی حسن تھا، اللہ نے معجزے کے طور پہ آپ کو حسن دیا۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ جب زلیخا عاشق ہو گئی، پہلی نظر میں فریفتہ ہو گئی، تو عزیز مصر جو اس کے ہسبینڈ تھے، خامن تھے، ان کو پتہ چلا کہ ساری مجرمہ تو یہی ہے، قصور تو اسی کا ہے۔ تو اس نے اس داستان کو چھپانے کی بڑی کوشش کی، لیکن بھی جیسے پھولوں کی خوشبو چادروں کے پیچھے سے بھی امڑ کر آ جاتی ہیں جھونکوں کے ساتھ، اسی طرح یہ عشق محبت کی جو داستان ہے، یہ بھی جتنی بھی چھپاؤ گے ضرور پھیلتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ شہر کے اندر مشہور ہو گیا
کہ زلیخا ایک غلام کے اوپر اپنے ایک نوکر خادم کے اوپر عاشق ہو گئی. زلیخا کی سہیلیوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، باتیں بنانا شروع کر دیا. عورتوں کی تو عادت ہے ایک ایک کی 10 بات کی بتنگڑ بنانا شروع کر دیا. زلیخا کو پتہ چلا، اس نے کہا اچھا. بعضوں نے لکھا ہے کہ جس نے محبت میں چوٹ نہ کھائی ہو نا، وہ کسی عاشق کو ملامت کرنے کا حق نہیں رکھتا. اسے پتہ ہی نہیں محبت کہتے کسے ہیں، عشق کہتے کسے ہیں، کیوں دوسرے پہ اعتراض کرتا ہے. اس کو حق ہے جس نے چوٹ کھائی ہے. اس نے دعوت کر دی، زلیخا نے دعوت کر دی اور دسترخوان بچھا دیا. فرمایا کہ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، تکیے بھی لگا دیے، دسترخوان بھی بچھا دیے ایک کمرے کے اندر. دعوت کر دی ان کی، پھل بھی رکھ دیے. زلیخا تو جانتی تھی نا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن کا کیا جادو ہے، کیا یہ کس طرح شکار کرے گا. مجھے جو شکار کر لیا تو اوروں کو بھی شکار کر سکتا ہے. دسترخوان بچھا دیا، پھل چن دیے، چھریاں رکھ دی، چاقو رکھ دیے، تکیے بھی لگا دیے. آرام سے ٹیک لگا کے مزے سے بیٹھیں اور کھائیں. بالکل اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پٹھانوں کے ہوٹل ہوتے ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے کمرے ہوتے ہیں، پھر قالین بچھے ہوتے ہیں اور پھر جناب دسترخوان لگے ہوتے ہیں. عربوں کے ہاں آج بھی یہی رواج ہے، تکیے بھی لگے ہوں گے پیچھے، بیٹھ کے کھاتے ہیں نیچے. فرمائے گا وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، تیار کر دی دعوت، تکیے بھی لگا دی، دسترخوان بھی بچھا دی. آگے اس کے مہمان سہیلیاں آ گئی، بیٹھ گئی. یوسف علیہ السلام کو ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا. اب جب زلیخا نے کہا کہ بھئی تناول کرو، شروع کرو، انہوں نے پھل اٹھائے، چھریاں اٹھائیں اور کاٹنے لگے، تراشنے لگے. تو زلیخا نے آواز دی، فرمایا کہ وقالت اخرج علیہن، زلیخا کہنے لگی یوسف ذرا باہر آؤ. ان کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. وہ اچانک جب آئے تو وہاں تو خواتین بیٹھی ہوئی تھی، پھل. اب ان کی نظر جب یوسف علیہ السلام پہ پڑی، بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیوں پہ چھریاں چلا لی، خون و خون ہو گئی وہاں. اب جب زلیخا نے دیکھا، پھر کہا کہ اب بتاؤ تمہیں حق ہے مجھ پر ملامت کرنے کا؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن دیا تھا وہ یہ پہلی قسم کا حسن تھا کہ جو پہلی دفعہ دیکھتا ضرور متاثر ہو جاتا، بے ہوش ہو جاتا، غش کھا جاتا، دل دے بیٹھتا. لیکن جو ہے بار بار دیکھتا تو وہ عام سا حسن محسوس ہوتا پھر اس کو. لیکن بھئی حسن کی ایک دوسری قسم بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. دوسری قسم کا حسن یہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ نظر ڈالو گے کسی حسین چہرے پہ تو آپ کو عام سا چہرہ نظر آئے گا. کوئی بے ہوش ہو کر نہیں گرو گے، کوئی غش کھا کر نہیں گرو گے، عام سا چہرہ. لیکن جب آپ نظر ہٹاؤ گے تو دل میں ایک بے چینی پیدا ہوگی آپ کے کہ بھی دوبارہ دیکھو. جب آپ دوبارہ نظر ڈالیں گے تو اس حسن کے اندر بڑھتی ہوئی ایک اور چیز نظر آئے گی جو پہلے نہیں نظر آئی آپ کو. پھر ہٹاؤ گے، پھر تیسری مرتبہ دیکھو گے اور بے چینی بڑھے گی، چوتھی مرتبہ دیکھو گے اور بے چینی بے قراری بڑھے گی. جو آپ بار بار دیکھو گے تو آپ کا دل جو ہے وہ گرفتہ ہوتا جائے گا، ادھر جاتا جائے گا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حسن عطا فرمایا تھا. یہی وجہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زلیخا کی دعوت کا حال سنا تو انہوں نے شعر فرمایا. شعر کے اندر اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں کہ کس کا حسن بڑا ہوا ہے. فرمائے کہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ. لواحی کا مطلب ہے لعنت ملامت کرنے والی عورتیں. زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی کا نور دیکھ لیتی تو کیا انجام ہوتا ان کا. فرمایا کہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ. لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید. اگر زلیخا کو لعنت ملامت کرنے والی عورتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا نور کا اگر معائنہ مشاہدہ کر لیتی تو وہ اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ انگلیوں کی بجائے اپنے کلیجے کاٹ کر پھینک دیتی. یہ حسن تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں حسن کہتے ہی اسے, اگر حسن کی آپ پوچھیں نا تعریف کیا ہے, حسن کہتے ہی اسے ہے جس حسن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جگہ مل جائے, وہ حسن ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنگ احد کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود پہنا ہوا تھا وہ آپ کے چہرے کے اندر گھس گیا. اس کی ایک سائڈ, ایک نوک چہرے کے اندر رخسار کے اندر گھس گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے اس کو کھینچا, نکل گئی, زخم ہو گیا. کچھ عرصے تک وہ زخم مندمل ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, لیکن وہاں ایک نشان پڑ گیا, داغ پڑ گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم جب اس داغ کو دیکھتے تھے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ اس داغ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اور دوبالا کر دیا, اور حسن بڑھ گیا, جیسے آپ کے حسن میں اس داغ کی کمی تھی. دیکھو یہ داغ میرے اور آپ کے اگر چہرے پہ ہو, رخسار پہ ہو, بدنمائی ہوگی, بدصورتی میں اضافہ کرے گا. اس داغ کو جب سرکار کے رخسار پہ جگہ مل گئی تو حسن بن گیا وہ. اسی لیے ایک شاعر حسن کی تعریف کر رہا ہے, فرمائے کہ حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے. حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے, روئے زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے. کہ حسن بھی وہی ہے جس کو سرکار کے چہرے میں حسن میں جگہ مل جائے, خواہ وہ بدصورتی بھی ہے تو وہ بھی خوبصورتی ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں حسن کی تعریف ہی یہ کرنی چاہیے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں چہرے میں جگہ مل جائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اس مہینے کے اندر جو جلسے ہوتے ہیں, جیسے ہماری نشست یہ بھی جلسہ ہے, تو ان نشستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے, عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے, اور شریعت کی حدود کے اندر رہ کے اظہار کیا جاتا ہے جو عبادت بھی ہے. تو بھئی ہم یہ بھی میں نے دعویٰ کیا تھا کہ جتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی امت نے عشق اور محبت کیا, دنیا کے اندر کسی نبی کی, کسی رسول اور پیغمبر کی قوم نے اپنے نبی سے اتنی محبت نہیں کی, مثال نہیں ملے. اور بھی اگر آپ عقل کے اعتبار سے بھی دیکھیں, ایک تو ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ سب سے حسن و جمال کے مالک ہیں, کہ اللہ کا حکم ہے محبت کریں آپ سے,
سب سے زیادہ محبت کریں، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کریں آپ سے، اولاد سے بھی زیادہ محبت کریں آپ سے، ساری انسانیت سے زیادہ محبت کریں آپ سید البشر جو ہیں، افضل البشر جو ہیں، امام الانبیاء جو ہیں۔ لیکن بھی اگر آپ عقل کے ساتھ بھی پرکھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حسن و جمال دیا، وہ کمال عطا فرمایا کہ ہماری عقل بھی تقاضا کرے گی کہ آپ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ محاسن، وہ محامد، وہ خوبصورتی آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ آپ کی جو سیرت اور آپ کی جو حیات ہے، زندگی ہے، آپ کی جو رسالت ہے، آپ کی جو رحمت ہے، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو آپ کے وہ اوصاف، وہ محامد، وہ حسن و جمال اور وہ خوبیاں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی بدرجہ اتم آپ کے اندر جو موجود ہے وہ کسی انسان کے اندر موجود نہیں۔ اس لیے عقل کا تقاضا بھی ہے آپ سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ دوسری وجہ تھی کمال، کمال کی وجہ سے بھی کسی سے محبت کی جاتی ہے، کسی کی اتباع اطاعت کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد